अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हारी ज़िंदगी एपिसोड नंबर 40 के पार्ट 2 के साथ हम हाजिर हैं। उम्मीद है हमारी बाकी एपिसोड्स आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे होंगे और फर्दर आने वाले एपिसोड्स भी आपको ऐसे ही पसंद आते रहेंगे। सो फ्रॉम दिस एपिसोड हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपके कमेंट्स के रिप्लाई। मतलब जितने भी कमेंट्स आपने हमारे फेसबुक पेज पे किए हैं उनकी आपको रिप्लाईज़ यहाँ दिए जाएंगे। एंड ऑनवर्ड फर्दर हम ऐसे करेंगे कि पहले हमारी एपिसोड यूट्यूब पर पोस्ट होगी और उसके बाद हम उसको फेसबुक पे अपलोड किया करेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड्स के लिए पहले आपको हमारी यूट्यूब वीडियोस जिसमें वॉइस ओवर भी आपको मिलेगा, आप उसको देखेंगे और उसके बाद आपको रिटन एपिसोड फेसबुक पर भी मिल जाया करेगी। सो लेट्स चेक आउट किस किस ने क्या क्या कमेंट्स किए हैं, हमारा नोवेल हमारे व्यूअर्स को कैसा लग रहा है। पहला कमेंट किया है डॉन ने, ग्रेट ग्रेटर ग्रेटेस्ट, थैंक यू सो मच डॉन। और फिर सोनिया जहरा ने बोला हुआ है जस्ट अमेजिंग, थैंक यू सोनिया फॉर योर क्यूटेस्ट कमेंट। देन मानो तकवी ज़बरदस्त एपिसोड है ये, नेक्स्ट जल्दी प्लीज़। जी ज़रूर, हमारी अपनी कोशिश होती है कि हम आपको जल्द से जल्द नेक्स्ट एपिसोड भी प्रोवाइड कर सकें। KS खान, ये हुई ना बात, वाओ ज़बरदस्त एपिसोड, सारे कैरेक्टर्स को थोड़ी थोड़ी जगह मिलनी चाहिए हर एपिसोड में। थैंक यू KS खान, विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम आगे भी आपको इसी टाइप के एपिसोड्स प्रोवाइड करें जो आपको भी अच्छी लगें। देन साहा चौधरी, मुबीन अपनी तदबीरें कर रहा है, मंजर अपनी शादी और हल्फ की तैयारियां कर रहा है, मिर्ज़ा मंसूर अपनी चालें चल रहा है, अकेली उम्मीद इसकी हमायती और दुश्मन मैदान में। जी बस ऐसे ही कुछ चल रहा है और फर्दर आगे क्या क्या चलेगा वो आपके लिए एक ट्विस्ट है, तो इसके लिए कंप्लीट नॉवल पढ़ते रहें ताकि आपको पता चलता रहे कि आगे एपिसोड में क्या होने वाला है। मलिक वजी कह रहे हैं अमेजिंग, थैंक्स अ लॉट वजी। नौशीन अदनान कह रही हैं अमेजिंग आप ही ज़बरदस्त, थैंक यू नौशीन। एहसन कह रहे हैं बहुत आला स्टोरी है, थैंक यू एहसन। देन सैम कह रहे हैं ज़बरदस्त एपिसोड, कीप इट अप। अंजुम अकबर कह रही हैं ज़बरदस्त। शगुफ्ता ज़हीर बोल रहे हैं ज़बरदस्त, नेक्स्ट एपिसोड जल्दी प्लीज़। जी शगुफ्ता विल ट्राई आवर बेस्ट टू गिव यू द नेक्स्ट एपिसोड एज फास्ट एज यू कैन। बिलाल बोल रहे हैं हाय हाय बिलाल। तनवीर ज़बरदस्त। मलिक अवान नेक्स्ट, अली रज़ा नेक्स्ट, अवान एंड अली रज़ा। जी बिल्कुल, हम आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड भी प्रोवाइड करेंगे। मुआविया बोल रहे हैं सुपर एपिसोड नेक्स्ट प्लीज़। जी मुआविया। और मोहम्मद बोल रहे हैं वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ज़बरदस्त, नेक्स्ट प्लीज़। जी ज़रूर। हाँ एक गुल ये बोल रहे हैं नाइस। शेर हमीद बोल रहे हैं माशाल्लाह दिलचस्प मोड़ की तरफ बढ़ रही हैं कहानी, देखते हैं कौन बनता है बाप या बेटा, दोनों के इरादे ख़तरनाक लग रहे हैं। जी अभी तक तो कुछ ऐसा ही है, देखते हैं फिर क्या होता है। फिर है मोहम्मद अजलान, नाइस थैंक अजलान। अब्दुल वहाब बोल रहे हैं पिछले सारे लिंक मिल सकते हैं इसके। जी आप फेसबुक पेज पे देखिए, आपको जब आप नीचे जाते रहेंगे तो सारे लिंक्स जो हैं वो अवेलेबल होंगे। बाकी इसके अलावा भी हम लोग ट्राई करेंगे कि कोई एक पोस्ट लगा दी जाए जिसमें अभी तक के सारे लिंक्स आपको लाइन वाइज मिल जाएँ। डॉन कह रहे हैं पता नहीं कितनी बार रीड किया कल वाला सीन, अमेजिंग, थैंक यू डॉन। फरजाना कवल कह रही हैं जस्ट अमेजिंग, थैंक यू फरजाना। मोहम्मद अजहान नेक्स्ट, जी अजहान जल्दी इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट एपिसोड भी मिल जाएगी। नेक्स्ट बाबर अली नेक्स्ट, हानिया राजपूत नेक्स्ट। जी जल्दी आपको नेक्स्ट एपिसोड मिल जाएगी। थोड़ी मेहनत भी तो करनी पड़ती है ना, लिखना पड़ता है, रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है और फिर डेली के आपको पता ही है जो टास्क इंसान के होते हैं उनको भी साथ साथ मैनेज करना पड़ता है, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बट विल ट्राई आवर बेस्ट कि अब डेली की एक एपिसोड आया करे। मोहम्मद तुराब बोल रहे हैं नाइस अमेजिंग एपिसोड, थैंक यू तुराब। अतीक मकबूल बोल रहे हैं दिल तो पागल है। अच्छा ठीक है, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ किसका दिल पागल है अतीक, आपका, नॉवल लिखने वाले का या फिर नॉवल के कैरेक्टर्स का, ये भी ज़रूर बताइएगा। तो चलें लेट्स मूव ऑन टू आवर एपिसोड नंबर 40 पार्ट 2। एपिसोड तो अब शुरू होने वाली, लेकिन देखिए मैंने तो एपिसोड स्टार्ट होने से पहले कितनी ज़्यादा बातें करनी हैं आप लोगों से। फिर सही है, वैसे भी बोलती रहती हूँ तो बोल के आपको नॉवल सुना देती हूँ। तो चलिए चलते हैं अपने नॉवल की तरफ। क्या वो मान जाएगी? बात अब उम्मीद के मानने और ना मानने से निकल चुकी है।
ہم جان چکے ہیں کہ انجانے میں وہ ساری ٹریننگ آپ سے لیتی رہی ہے، کسی ایک حوالے سے ہی صحیح، مگر وہ آپ کو جان چکی ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں آپ جلد از جلد امید کو اپنے نکاح میں لے لیں، اس کی جان کو خطرہ ہے۔ مرزا مبین اس وقت اپنے آفس میں بیٹھے منظر سے سامنے بڑی سی اسکرین پر ویڈیو کال پر بات کر رہے تھے۔ وہ پچھلے ایک ہفتے سے منظر سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر اس کی بزی اسکیجول کی وجہ سے آج جا کے بات ہو پائی تھی، مگر ابھی وہ صرف 19 کی ہے اور میرے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی اس حوالے سے۔ ہاں، وہ سب چیزوں سے انجان ہے۔ مرزا مبین نے بات کی تائید کی۔ آپ کو کم از کم اس کو اس بارے میں انجان نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ اس کو امید کا خود کے لیے انجان رویہ اچھا نہیں لگا تھا۔ اگر وہ سب جانتی ہوتی تو مینٹلی ریڈی ہوتی، کم از کم کسی بھی طرح کے حالات کے لیے۔ ہماری اپنی بہت سی وجوہات تھیں جس کی وجہ سے ہم اس سب سے آگاہ نہیں کر پائے۔ اس کی جان کو ہمیشہ خطرہ رہا ہے۔ اسکول سے لے کر اب تک اس پر کئی بار حملے کی کوشش کی گئی ہے۔ وہ ہر بار سوال کرتی تھی کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے، وہ بھی باقیوں جیسی زندگی کیوں نہیں گزار سکتی۔ اس سب کے چلتے ہم اس کو یہ سب بتا کر مزید ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر اب اس نے بغیر کسی کے مشورے کے جو سب کیا ہے، اس کا انجام بہت خوفناک ہو سکتا ہے، اور آپ بھی اس حقیقت سے اچھی طرح آگاہ ہیں۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ اسے اپنے نکاح میں لے کر پاکستان سے دور لے جائیں، اسی طرح اس کی سیفٹی ممکن ہے۔ تو اس کا مطلب اس نے یہ سب آپ کو بتائے بغیر کیا ہے؟ انٹرسٹنگ۔ اس کا اشارہ امید کا اس سے لی جانے والی کلاسز کی طرف تھا۔ کیا آپ سے انہوں نے ذکر کیا تھا اس سب کے بارے میں کہ وہ یہ سب سیکھ کر لائف آئیں گی؟ مرزا مبین نے اپنے ذہن میں اٹھتا سوال پوچھا۔ منظر نے اس سوال پر کچھ سوچا، پھر ہلکا سا مسکرایا۔ نہیں، مجھے بھی علم نہیں تھا۔ وہ دانستہ بات چھپا گیا۔ خیر، آپ اس کی ٹینشن نہ لیں، میں اگلے ہفتے واپس آ رہا ہوں۔ وہ جو بھی کر رہی ہے اسے کرنے دیں، ابھی فی الحال اس کو نہ روکیں۔ میں اپنی طرف سے بھی اس کی سیکیورٹی کا انتظام کر دیتا ہوں، مگر ایک اور پریشانی ہے۔ مرزا مبین ابھی بھی مکمل مطمئن نہیں ہوئے تھے۔ آپ نے حلف اگلے سال لینا ہے، وہ بات دانستہ ادھوری چھوڑ گئے۔ آپ اگر واقعی اس کا نکاح وقت سے پہلے کروانا چاہتے ہیں تو یقیناً مجھے اگلے سال کے بجائے اسی سال حلف لینا ہوگا، اور وہ بھی جلد از جلد، کیونکہ اصول کے مطابق وہ ایک خلیفہ کی ہی بیوی بن سکتی ہے۔ وہ سب ٹھیک ہے، مگر کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اسی سال حلف لینے دیا جائے گا، جبکہ پچھلے کئی سالوں سے وہ سیٹ جان بوجھ کے نہیں چھوڑی گئی؟ منظر اچھے سے سمجھ رہا تھا وہ جو کہہ رہے تھے۔ ان کا وقت تو بہت پہلے ہی پورا ہو چکا تھا، یہ صرف میں چاہتا تھا کہ وہ اب تک رہیں، اسی لیے وہ اب تک تھے، مگر اب ان کے جانے کا وقت ہو چکا ہے تو ان کو جانا ہی ہوگا۔ آپ اس سب کی فکر نہ کریں، وہ سب میں دیکھ لوں گا۔ منظر کا جواب سنتے مرزا مبین کافی حد تک پرسکون ہو چکے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر آپ سے ملتا ہوں اگلے ہفتے واپس آتے ہی۔ بہتر ہوگا آپ تب تک امید کو شادی کے لیے ذہنی طور پر تیار کر لیں۔ منظر نے انہیں مشورہ دیا۔ وہ سب ہو جائے گا، آپ بس اپنی طرف کی تیاری کر لیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ہی کال کٹ گئی۔ وہ امید کو بار بار سمجھانے کے باوجود اس کے لائیو سیشنز سے اس کو روک نہیں پائے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر انہوں نے کچھ بھی زبردستی کیا تو وہ ضد میں اور زیادہ غلط قدم اٹھائے گی، اس لیے وہ زیادہ فورس نہیں کر سکتے تھے۔ وہ تو صد شکر تھا کہ وہ انجانے میں ہی صحیح
منظر سے سب سیکھتی رہی ہے، اس لیے آج وہ اس سے منظر سے شادی کے بارے میں بات کرنے کا سوچ چکے تھے۔ پرنسس ہم آ جائیں؟ بیگم مبین اور مرزا مبین کمرے میں نوک کرتے اندر داخل ہوئے۔ امید جو بیڈ پر الٹی لیٹی بالوں کی لٹوں کے ساتھ کھیلتی اپنے اگلے سیشنز کے لیے ٹاپک ریڈی کرنے میں مصروف تھی، اپنے ڈیڈ کی آواز پر سیدھی ہوئی۔ یس مام ڈیڈ آ جائیں۔ وہ دونوں اس کے پاس آ کر بیٹھتے۔ ہمیں آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ میں جانتی ہوں ڈیڈ، آپ دونوں اگر یوں میرے روم میں آئے ہیں تو یقیناً کچھ ضروری ہی ہوگا، وہ دونوں کو دیکھتی نارمل لہجے میں بولی۔ امید ہم آپ کی شادی طے کر رہے ہیں، بیگم کلثوم مرزا مبین کے اشارہ کرنے پر بولیں۔ وہ تو پہلے سے ہی طے کر چکے ہیں آپ لوگ، تو اس میں نیا کیا ہے؟ اس نے نہ سمجھی سے پوچھا۔ ہاں طے ہے، مگر ہم چاہتے ہیں کہ اس منتھ آپ کی شادی ہو جائے۔ واٹ؟ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں موم؟ اسی منتھ؟ ہاؤ کین اٹ پاسبل؟ آپ لوگوں نے کہا تھا میری شادی 22 سال میں ہوگی، اب یہ اچانک سے ایک منتھ میں؟ وہ باقاعدہ شاکڈ ہوئی تھی۔ دیکھیے امید، ہم بھی یہ سب نہیں چاہتے تھے، مگر آپ نے بچپنے میں جو سب شروع کیا ہے اس کا انجام بہت خوفناک ہو سکتا ہے اگر ہم نے کچھ نہ کیا ہوا۔ کیا مطلب ڈیڈ؟ کیا کر دیا ہے آخر ایسا میں نے جس کے انجام سے بچنے کے لیے مجھے شادی کرنی پڑے گی؟ وہ ان کی بات کاٹتی بولی۔ آپ اکثر پوچھتی تھی نا کہ آپ پر لوگ حملہ کیوں کرتے ہیں، کیوں آپ کی جان کے دشمن ہیں، تو یہی اس سب کی وجہ ہے بیٹا۔ اس ملک میں ہمارے فرقے کی جگہ نہیں ہے، یہاں کے لوگ ہمیں مسلمان تک نہیں مانتے، اور ان کی نظر میں غیر مسلمان مسلمانیت کے نام پر کچھ تشہیر کریں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ چپ رہیں گے؟ انہوں نے اسے لفظوں کے گھیراؤ میں لیتے سوال پوچھا۔ وہ کچھ نہ بولی تو وہ مزید بولے، آپ یہ سب تو اپنے اسکول سے لے کر کالج تک میں فیس کر بھی چکی ہیں، آپ کو تو اچھے سے اندازہ ہوگا یہ سب کیسے ذہنیت کے لوگ ہیں۔ تو ڈیڈ ہمیں ان کی ذہنیت بدلنا ہوگا نا، اسی لیے تو میں نے یہ سب شروع کیا ہے تاکہ میری فرینڈز یہ سب سمجھ جائیں اور وہ بھی اپنے عقائد ٹھیک کر لیں۔ اس نے معصومیت کے ساتھ ان کی طرف دیکھتے جواب دیا۔ وہ واقعی معصوم تھی۔ مرزا مبین نے اس کا ماتھا چوما۔ آپ کو کیا لگتا ہے کسی نے ایسی کوشش نہیں کی ہوگی؟ نہیں بیٹا، ہماری جماعت میں ہر کوئی اسی کام پر لگا ہے، اور ویسے بھی یہ سب آپ کا کام نہیں ہے نا۔ میں ہماری جماعت یہ سب کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، آپ کو اس سب میں پڑھ کر اپنی جان کیوں خطرے میں ڈالنی ہے؟ مگر اب تو میں یہ سب شروع کر چکی ہوں نا ڈیڈ، اب روکنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ وہ بات سمجھتی اپنے ہاتھوں کو دیکھتی آہستہ سے بولی، ٹھیک ہے ہم آپ کو نہیں منع کرتے، آپ جو چاہیں کریں، مگر ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی جان محفوظ رہے، اور یہ سب آپ کی شادی کر کے ہی ممکن ہے۔ کیا شادی ہی اس کا آخری حل ہے؟ وہ پھر ان دونوں کی طرف دیکھتی بولی۔ یس مائی پرنسس، کچھ چیزیں ہمارے اختیار سے باہر ہیں۔ آپ کی جن سے شادی ہوگی وہ بہت مضبوط اور پاورفل ہیں، پاکستان ہی نہیں پوری دنیا میں ان کا سرکل ہے، آپ ان کے پاس ہوں گی تو آپ کی جان کو خطرہ نہیں رہے گا۔ مرزا مبین اس کو اپنے سینے سے لگاتے بول رہے تھے۔ بیگم مبین بھی اس کے بالوں پر آہستہ آہستہ ہاتھ پھیر رہی تھی۔ اس کے لمبے گھنے بال بہت خوبصورت تھے۔ وہ اپنی ہی نظر لگنے کے ڈر سے ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ امید اپنے بال چھوٹے کروائے، مگر وہ کبھی اپنے بالوں کی لمبائی پر کمپرومائز نہیں کرتی تھی۔ ٹھیک ہے ڈیڈ، میں ریڈی ہوں، اس کے بعد تو میرے لائیو سیشنز کرنے پر آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا نا؟ وہ ان کے سینے سے سر ہٹاتی ان کی آنکھوں میں دیکھتی بولی۔
नो माय प्रिंसेस, फिर आप जो चाहें कर सकती हैं। ओके डैड, आप जब कहेंगे मैं शादी कर लूँगी। वो भी ये खतरात भरी कैद से थक आ चुकी थी। अगर इसी तरह ये सब ठीक हो सकता था तो ऐसे ही सही। इसका जवाब सुनते वो दोनों मुस्कुराए। मंजर को उम्मीद के शादी के लिए रेडी होने की इत्तला मिर्ज़ा मुबीन ने दे दी थी। इनसे बात करने के 2 दिन बाद आज उसने उम्मीद को कॉल मिलाई। दूसरी जानिब उम्मीद, जो इस वक्त धूप में अपने बागीचे में गोल धूप की कैप पहने, हाथों पर ग्लव्स कोहनियों तक चढ़ाए, फूलों को तोड़ती अपनी टोकरी भर रही थी। इसके पीछे मुलाजिम इसकी चीज़ें, जूस, टावल और मोबाइल लिए लाइन में खड़े थे। कॉल आने पर एक मुलाजमा आगे बढ़ी। छोटी बीबी, आपकी कॉल है, काट दो। वो जवाब देती दोबारा मसरूफ़ हो गई। थोड़ी देर बाद फिर से कॉल आने लगी। मुलाजमा ने इशारे पर फिर से कॉल काट दी। मंजर इससे बात करना चाहता था ताकि वो जान सके कि वो अगर शादी के लिए तैयार है तो इसके बारे में अब क्या सोचती है, मगर वो बार बार कॉल क्यों काट रही थी। ना चाहते हुए भी इसे गुस्सा आ रहा था। वो जब से वापस आया था इसने खुद ही उम्मीद से कोई राब्ता नहीं किया था, मगर अब खुद को मज़ीद नहीं रोक सकता था। वो इससे रोज़ बात करना चाहता था। पहले तो इसे कोई मौजू जिसे बहाना कहा जा सकता था वो चाहिए था बात करने के लिए, मगर अब तो इसके पास ना सिर्फ वजह थी बल्कि पूरा हक था रोज़ बात करने का। इसने अपने सामने फाइल्स को बंद किया और दोबारा से कॉल मिलाई। इस बार उम्मीद बार बार कॉल आने से डिस्टर्ब होती, सब कुछ छोड़ती, फूलों की टोकरी मुलाजमा को पकड़ाती, गुस्से में मुलाजमा से मोबाइल पकड़ती, साए में आती, एक कुर्सी पर बैठ गई। मुलाजमा को फूल अपने सामने रखने का इशारा किया, हाथों से ग्लव्स उतारती, फूलों की खुशबू महसूस करती, वो कॉल अटेंड कर गई। दूसरी मुलाजमा को जूस का इशारा करती, वो अपने पास बुला चुकी थी। कॉल अटेंड करते ही इसके बोलने से पहले दूसरी जानिब से आवाज़ आई, ज़ेह नसीब मलका। आवाज़ को सुनती सेकंड में मोबाइल को कान से दूर करती नंबर को देखा। मंजर वजाहत का नाम मोबाइल पर जगमगा रहा था। वो नॉर्मल होती, दोबारा से मोबाइल कान से लगाया। बड़े बेवफा निकले हैं कुछ लोग, काम होते ही ऐसा गायब हुए जैसे कभी राब्ता ही न रहा हो। वह इसका शिकवा समझती ज़ुबान दांतों में दबा गई। जिस तरह आपका ख़ुद के लिए मखसूस कुछ वक्त होता है, इसी तरह ये वक्त सिर्फ मेरा था। बग़ैर सलाम जवाब के वो सीधा इस वक्त की अपनी मसरूफियात बता गई। इसकी बेनियाज़ी पर मंजर दिलकशी से मुस्कुराया था। बिल्कुल, मगर जिस तरह मेरे कीमती वक्त में मलका को मुदाखलत की पूरी इजाज़त दी गई थी, तो यकीनन इतनी मुदाखलत की तवक्को तो हम भी रख सकते हैं। जी क्यों नहीं, वो ज़बरदस्ती मुस्कुराई। इसको मंजर के साथ अपनी आखिरी मुलाकात अच्छे से याद थी। वो कॉल ना करता तो वो ख़ुद भी इसे कभी कॉल ना करती, मगर ये बात वो इसको मुंह पर नहीं कह सकती थी। कुछ भी था, वो इसका टीचर था। आपको आज कैसे याद आई? I mean, क्या कुछ ज़रूरी बात थी? याद तो उनको किया जाता है जो भूल गए हों। और आपको कॉल करने की वजह थी कि आपकी आवाज़ सुनना चाहता था। इसको फिर से पटरी से उतरता देख वो एक सेकंड को मोबाइल को फिर कान से दूर कर गई, मगर फिर ख़ुद को नॉर्मल करती बोली, मुझे भी आपको कुछ ज़रूरी बताना है। अच्छा हुआ आपने कॉल कर ली। जी जी, हम सुन रहे हैं, वो चाशनी भरे लहजे में बोल रहा था। वो दरअसल मेरी शादी तय हो गई है इसी मंथ। अपनी तरफ से उम्मीद ने धमाका किया था। मंजर ये बात सुनते चौंका था। तो आप मेरे टीचर हैं, तो आपको मैं पर्सनली इनवाइट करना चाहती हूँ, आप लाजमी आइएगा। उम्मीद को
اس کی اس طرح کی باتوں سے پیچھا چھڑوانے کا بہترین طریقہ یہی نظر آیا، ورنہ اس نے اپنی شادی پر اسے بلانے کا ایک بار بھی نہیں سوچا تھا۔ دوسری جانب منظر سب سنتا پہلے حیران ہوا، مگر پھر سمجھ آنے پر اس کا بھرپور قہقہا بلند ہوا۔ امید کسی بھی طرح یہ ری ایکشن ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی۔ سوری، وہ کچھ یاد آ گیا تھا۔ منظر اس کی خاموشی کو محسوس کرتے اپنی ہنسی کو بریک لگاتا مشکل سے بولا، ایسا بھی کیا یاد آیا کہ آپ کے قہقہے چھوٹ رہے ہیں؟ وہ ناک چڑھاتی بولی۔ تھا کچھ دل کے بہت قریب، وہ سنجیدہ ہوا۔ خیر، آپ کیا کہہ رہی تھی اپنی شادی کا؟ جی یہی کہ کیا آپ آئیں گے شرکت کے لیے؟ اس نے بات ختم کرنا چاہی۔ کیوں نہیں، آپ بلائیں اور ہم نہ آئیں، ایسا کیسے ممکن ہے؟ امید نے اس کا نارمل جواب سنتے سکھ کا سانس لیا۔ ویسے بھی میرے بغیر شادی ممکن کہاں ہے؟ وہ پھر دلکشی سے مسکرایا۔ جی؟ وہ پھر کنفیوز ہوئی۔ نہیں کچھ نہیں، ٹھیک ہے، آپ اپنی شادی کی تیاریاں کریں، پھر جلد ہوتی ہے ملاقات۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اس کی مزید سنے بغیر وہ کال کاٹ گئی۔ کال بند ہوتے ہی منظر نے موبائل کو بے ساختہ چوما تھا، پھر بھی اپنی اس بچوں والی حرکت پر جی بھر کے بد مزہ ہوا۔ دھت، کیا کیا کرواتی ہے محبت! محبت تو کیا وہ میری، واللہ جو بھی ہے بہت خوبصورت ہے اور میری ہے۔ وہ موبائل رکھتا کرسی کے پشت سے سر لگاتا بولا، میری شادی میں آئیں گے؟ امید کے جملے یاد کرتا وہ ایک بار پھر کھل کر ہنسا تھا۔ تو ملکہ کو ابھی تک دلہے کا ہی نہیں پتہ، ایسی معصومیت لے ڈوبے گی ہمیں۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتا بولا، چلو ایسے تو ایسے ہی صحیح، زیادہ مزہ آئے گا۔ اب آپ کو روبرو ہو کر ہی بتائیں گے ہم آپ کے ہیں کون۔ وہ اپنے خیالوں میں اس سے مخاطب اپنی آنکھیں بند کر گیا تھا۔ باس، اس گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں، کیسے اٹھائیں اس لڑکی کو؟ اب ایک بار بھی وہ گھر سے باہر نہیں نکلی بھی ہے تو پتہ نہیں چل سکا، کیونکہ بیک وقت کالے رنگ کی کئی گاڑیاں نکلتی ہیں، تو اندازہ لگانا مشکل تھا وہ کس گاڑی میں ہے بھی یا نہیں۔ اتنی سخت سیکیورٹی کے انتظامات ہیں کہ چڑیا بھی اپنا پر نہیں مار سکتی۔ ہمیں تو پھر ایک جیتی جاگتی لڑکی اٹھانی ہے۔ وہ اپنے سامنے بیٹھے اپنے بندوں کی تفصیلات سنتا لب بھینچ گیا۔ تم لوگوں کو کیا مفت میں کھلاتا ہوں میں؟ جتنی بھی سخت سیکیورٹی ہو، وہ لڑکی جلد از جلد اڈے پر پہنچ جانی چاہیے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو اپنی موت کے لیے تیار رہنا۔ وہ ان کو دھمکاتے جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا۔ تم شادی کر رہے ہو برخوردار، اور ہمیں بتانا ضروری نہیں سمجھا؟ منظر کل ہی واپس آیا تھا، آج اسے مرزا منصور نے اپنے سامنے طلب کیا تھا۔ کیا میں نے اپنے کسی کام کے لیے آپ کو پہلے کبھی مطلع کیا تھا؟ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے سگار پیتے بے نیازی سے بولا، تمہاری یہی باتیں تمہیں مجھ سے دور لے گئی ہیں۔ منظر، مت بھولو کہ باپ ہوں تمہارا۔ اس وقت مخصوص ہال میں ان دونوں کے سوا کوئی نہ تھا۔ ان دونوں کی باتوں کے دوران آس پاس کسی کو بھی ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ یہی تو وہ تلخ حقیقت ہے جسے منظر چاہ کر بھی بھول نہیں سکتا، اور نہ میں کبھی آپ کو بھولنے دوں گا۔ وہ سر جھٹک گیا۔ خیر، یہاں میرا آنے کا مقصد یہ سب بات کرنا نہیں ہے۔ میں اسی ہفتے حلف لینا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد شادی۔ اس لیے آپ جلد از جلد انتظامات کر لیں۔ اس کی بات سنتے مرزا منصور اپنی جگہ سے اچھلا تھا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ یہی وہ بکواس ہے جو میں یہاں کرنے آیا ہوں۔ ویسے بھی آپ نے بہت حلیفہ کھیل لیا۔ منظر ترکی بہ ترکی جواب دیتے بولا، کس سے شادی کر رہے ہو تم؟ اس کے غصے سے اچھی طرح واقف ہونے کی وجہ سے مرزا منصور نے خود کو نارمل کیا، ورنہ بات بگڑ سکتی تھی۔
بڑی بات ہے، کہنے کو آپ خود کو میرا باپ کہتے ہیں اور یہی بھول گئے کہ میری بات کس سے طے ہوئی ہے؟ یقیناً آپ نے ہی کی تھی، زندگی کی شاید واحد نیکی یہی کی ہے آپ نے۔ وہ طنزیہ کہتے مرزا منصور کو مزید مشتعل کر گیا۔ تم حد سے بڑھ رہے ہو منظر، وہ مٹھیاں بھینچتے غصے سے بولا۔ میری حدوں سے آپ ابھی واقف نہیں ہیں، اور ہاں، امید کے متعلق کوئی بھی منصوبہ بنانے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیجئے گا کہ اس بار آپ منظر کا وہ روپ دیکھیں گے کہ آپ کی روح تک کانپ جائے گی۔ منظر کی اس بات نے مرزا منصور کے غصے پر جیسے پانی ڈالا تھا۔ تو کیا وہ ساری حقیقت سے آگاہ تھا جو وہ اس کے پیچھے کر رہا تھا؟ منظر اپنے باپ کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھتے دیکھ طنزیہ ہنسا۔ آپ اپنی فطرت کبھی نہیں بدل سکتے، جانتا تھا میں ایک بار آپ کا زخم مر مر کے ہی سہی، مگر سہ چکا ہوں۔ اس بار ایسا کچھ ہوا تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں آپ کے جسم کے اتنے ٹکڑے کروں گا، وہ بھی اپنے ہاتھوں سے، کہ دنیا بھول جائے گی کہ کبھی کوئی مرزا منصور پیدا بھی ہوا تھا، اور یاد رکھے گی کہ ایک بیٹے نے اپنے باپ کا کیا حال کیا تھا۔ وہ آنکھوں میں چنگاریاں لیے اپنی سیٹ سے اٹھتا، اپنے باپ کی نشست کی طرف جھکتے دبے الفاظ میں غرا کے پیچھے ہوا۔ مرزا منصور نے ڈر سے تھوک نکلا۔ چلتا ہوں، مجھے اگلے 2 دن میں حلف لینے کی تقریب چاہیے۔ ایک آخری نظر اپنے باپ کی ڈری ہوئی حالت پر ڈالتے وہ لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے کئی ثانیوں بعد مرزا منصور کو ہوش آیا۔ میں نے بیٹا نہیں، سپولا پیدا کیا ہے، مگر اپنی جان بچانے کے لیے مجھے اگر تمہارا سر کچلنا پڑا تو میں وہ بھی کروں گا۔ وہ نفرت سے بولتا نیا عزم کر گیا۔ جس طرح تمہاری ماں کے ساتھ میں نے کیا ہے، اس سے کئی گنا بڑھ کر تمہاری اس نہ ہونے والی بیوی کے ساتھ نہ کیا تو میرا نام بھی منصور نہیں۔ So that is the end of episode 40 part 2۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ بھی ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ اینڈ ون مور تھنگ جو میں آپ کو بتانا بھول گئی ایپیسوڈ کے دوران، کہ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم سے ایک چھوٹی سی مسٹیک ہوئی تھی جس میں ہم نے نیم لکھتے ہوئے مرزا منصور کی جگہ مرزا مسرور کر دیا تھا، تو اس ایپیسوڈ میں جو ہے اس کو ٹھیک کر دیا گیا ہے۔ امید ہے اتنے مسٹیکس کی تو گنجائش ہمارے لیے بھی نکل ہی سکتی ہے، تو اس کو اگنور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔